جب لعین شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے تکبر کے ساتھ یہ کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ضرور لوگوں کو کہوں گا تو یقیناً اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے۔ سورہ نساء کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کرنا یہ انتہائی کم عقلی، نادانی اور بیوقوفی ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال، یعنی جو عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت کریں وہ ہم میں سے نہیں، اور جو مرد خواتین کے ساتھ مشابہت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک مخالف جنس کی مشابہت اختیار کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں لباس کے اندر مردانہ شلوار قمیض اور شرٹ وغیرہ مردوں کا لباس ہے، اگر یہ عورتیں پہنیں تو یہ مردوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ نیز گرمی کے موسم میں پورے سطر کو چھپانے والا قدرے باریک اور مختصر لباس پہنتا ہے، فقط یہ مردوں کے لیے جائز ہے۔ عورتیں اگر ایسا لباس پہنیں گی تو مردوں کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ اسی طرح شوخیلے رنگ، چمکیلے رنگ، رنگ برنگے کپڑے پہننا یہ عورتوں کے لیے ہے، اگر مرد ایسے کپڑے پہنیں گے تو یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا لباس پہننے والے مرد پر اور مرد کا لباس پہننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح گفتار اور چال کے اندر مشابہت ہے کہ عورتوں کو حکم ہے حیا کے ساتھ آہستہ آواز میں بات کریں، حتیٰ کہ اذان کہنے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے، اور مردوں کو حکم ہے کہ وقار طریقے کے ساتھ مردانہ لہجے میں بات کریں۔ اگر کوئی اس کا الٹ کرتا ہے تو وہ جنس کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ عورت کا مردانہ چال چلنا، مرد کا زنانہ چال چلنا بھی مخالف جنس کے مشابہ ہے، جس کے اوپر لعنت بیان کی گئی ہے۔ اب دیکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ایک خاتون کو گلے میں تلوار لٹکائے مردانہ چال چلتے دیکھا تو اسے ڈانٹنے کے لیے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت کریں وہ ہم میں سے نہیں، اور جو مرد خواتین کے ساتھ مشابہت کریں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت ہے۔ اسی طرح وضع قطع کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ حسن سے نوازا ہے۔ مرد کا حسن یہ ہے کہ اس کے چہرے پر ایک مشت داڑھی ہو اور سال کے بال چھوٹے ہوں، جبکہ خاتون کا حسن یہ ہے کہ اس کے سر کے بال بڑے ہوں اور قدرت نے اسے بے ریش پیدا کیا ہے۔ تو مرد کا داڑھی بڑھانا یا خواتین کی طرح سر کے بال کندھوں سے نیچے تک رکھنا یا بالوں کو پونی لگانا یا بالوں کا جوڑا بنانا یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، جبکہ کسی عورت کا سر کے بال یا ابرو کے بال چھوٹے کروانا مردوں سے مشابہت ہے۔ اسی طرح زینت کی اجازت صرف عورتوں کو دی گئی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے بناؤ سنگار کر سکتی ہیں۔ مرد کا زینت کرنا، گلے میں لاکٹ ڈالنا یا ہاتھ میں کڑے یا کانوں میں بالیاں ڈالنا یا ریشمی لباس پہننا عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور یہ ناجائز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زنانہ مردوں یعنی خواتین کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردانی عورتوں، مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ جو مواد ہے یہ لیا گیا ہے تقریباً سارا خطبات نظامیہ سے۔ یہ انتہائی بہترین کتاب ہے جامع نظامیہ کی طرف سے اور مجلس علماء نظامیہ کی طرف سے، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں سے مجھے یہ مضمون اچھا لگا تو میں نے اس کا جو ہے وہ بیان کر دیا۔ دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔